کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں کہتا ہے خوش آمدید۔ معزز خواتین و حضرات، کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا وائرل ڈیزیزز کے بارے میں اور جانا کہ وائرل ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی امراض ہیں جن کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی تکلیفات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ان کی احتیاط کیا ہیں اور وہ وائرل ڈیزیزز کتنی اقسام کی ہیں، جن میں ذکر ہوا فلوئنزا کا، جس میں ذکر ہوا ہمارا ڈینگی کا اور ذکر ہوا کووڈ کا۔ مزید جاننا چاہیں گے کہ اور کون سے ایسے امراض ہیں جو وائرل ڈیزیزز کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی احتیاط کیا ہے اور ان سے کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے تعاون حاصل ہے ہمیں صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا۔ معزز خواتین و حضرات، کل کے پروگرام کی طرح آج بھی شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد شکیل صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور، اور ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ مختلف وائرل ڈیزیزز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اب آپ مزید بتائیں کہ اور کون کون سے ایسے امراض ہیں جو وائرل ڈیزیزز کے زمرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں، وائرل ڈیزیزز میں تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی۔ اس میں سے اگر ہم بات کریں تو میزلس ہیں، خسرہ، ممپس ہیں، کنپیرے، روبیلا ہے جس میں خسرے کی طرح ہی ہوتا ہے، چکن پاکس ہے، اس کے علاوہ کچھ جلدی بیماریاں اور بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ سیکسول کنٹیکٹ سے بھی بن سکتی ہیں، جس میں اس میں HIV ہے، اس میں کچھ وائرل ہیومن پیپلوما وائرس جو وارٹس کرتا ہے یا السرز کاز کرتا ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نظام تنفس کو خراب کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ پیٹ کی بیماریاں یا ڈائریا کاز کر سکتے ہیں۔ فلو کی بات، انفلوئنزا کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور جو دیہی علاقوں میں بہت بڑا ایشو ہے وہ ریبیز ہے، اچھا، جو کہ پاکستان میں صرف کتوں سے ہوتا ہے، پوری دنیا میں وہ چمگاڈر کے یا بیٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ریبیز وائرس بھی ایک ہے۔ پھر پاکستان اور افغانستان صرف دو ملک ایسے ہیں جو مسئلہ لے کے ابھی بھی کھڑے ہیں، پولیو۔ اچھا، پولیو باقی وائرس پوری دنیا میں یہ بہت عرصے کا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف دو افغانستان میں اور پاکستان میں یہی دو بدقسمتی سے ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو ابھی بھی موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی طرح رہا تو ہم پہ شاید سفری ریسٹرکشنز بھی لگ جائیں، صحیح، کہ یہاں سے آنے والے ہمارے ملکوں میں نہیں آ سکتے، کیونکہ پولیو کا مرض صرف اور صرف افغانستان اور پاکستان میں رہ چکا ہے، باقی پوری دنیا سے بہت عرصہ ہوا ختم کیا جا چکا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وائرل ڈیزیزز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے طرف آتا ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا بہت ساری لمبی چوڑی لسٹ ہی ہے، لیکن چونکہ لاسٹ پہ ذکر ہوا پولیو کا، اور پولیو اس وقت ایک مسئلہ بھی ہے ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا، جیسے انہوں نے ذکر کیا، اور پاکستان میں بھی ہر سال کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے ایک مہم جو ہے شروع کر دی جاتی ہے کہ اس کے لیے پولیو ویکسین دی جائے اور بار بار دی جائے تاکہ یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں ابھی بھی کیس رپورٹ ہوتے ہیں اور کیوں؟ کوئی صوبہ بھی نہیں بچا جی۔ اچھا، ہر صوبے کے واٹر سیمپل کے اندر پولیو کا وائرس نکلا۔ اس سے ایک اور نئی بات بھی ذہن میں آتی ہے، شاید یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، یہاں کی جو مائیگریشن ہے، لوگ بار بار جگہ بدلتے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ یعنی غربت کے علاوہ مس مینجمنٹ، صحیح، یعنی مختلف علاقے بدلنا۔ اب کوئی صوبہ نہیں بچا جی، سندھ میں ہے، افغانستان کے جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہ ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، کم از کم ہم ان علاقوں میں 50 دفعہ پولیو ویکسین دے چکے ہیں۔ ہمیں اس ویکسین کی ایفیشنسی کے بارے میں بھی اب شک ہونا شروع ہو گیا۔ وجہ کہ جو یورپ نے ویکسین دی وہ انجیکشن والی تھی، ہم اورل دیتے ہیں، ایزی ہے، لینا ایزی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہمیں یہ فری مل جاتی ہے یا مفت مل جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات نہیں ہو سکے، صحیح، خرچہ اتنا ہو گیا اور لوگوں میں بہتری نہیں آئی، صحیح، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پولیو وائرس جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ موجود ہے، یعنی یہ ہمارے جہاں سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے وہ ہر صوبہ اس میں انوالو ہے، تو کیا پولیو ویکسین دینے سے یہ جو وائرس موجود ہے یہ ختم ہو جائے گا؟
یا اس کے لیے ہمیں کچھ اور جو ہے تدبیر کرنا پڑے گی؟ دیکھیں پاکستان میں بہت دفعہ کمپین چلی کہ پولیو ویکسین قطرے پلائے جائیں، اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو انجیکشنز بھی لگائے گئے، اور وہ اب اس کا جو ہمارا ویکسینیشن سسٹم ہے اس کا حصہ ہے کہ ہم انجیکشنز بھی دیں گے۔ صحیح۔ 2 طرح کی ویکسینز ہیں، ایک میں کلڈ ویکسین ہے، ایک میں لائیو ایٹینویٹڈ، تھوڑی ان کو کمزور کر کے دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ کچھ کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئے پوری دنیا میں کہ جب ہم نے لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین دی جس میں کہ وہ کمزور جراثیم تھے تو جس میں جا کے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ صحیح۔ تو وہ بہت کم ہے لیکن چانسز رہتے ہیں۔ سیکنڈری پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جن علاقوں میں پولیو کے قطرے آسانی سے پلائے جا سکتے ہیں بڑے شہروں میں، وہاں بار بار پلائے جاتے ہیں اور ریکارڈ میں بھی آتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی بھی پاکستان کے دور دراز کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پولیو کے قطرے پلائے ہی نہیں گئے، ٹھیک، اور زیادہ پولیو کے کیسز بھی انہی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں کچھ اس میں ہماری افواہیں بہت زیادہ ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانے سے یہ فلاں مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور لوگ پلانا نہیں چاہتے۔ اور سب سے بڑی افواہ تو یہ ہے نا کہ انفرٹیلٹی ہو جاتی، بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو پچھلے 20 سال میں پاکستان کی آبادی ڈبل سے ٹرپل نہ ہوتی۔ تو یہ تو ہم 5-10 سال میں اپنی آبادی کو ڈبل کر رہے ہیں، تو اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو ہماری آبادی اس طرح سے نہ بڑھتی۔ صحیح۔ تو یہ ایک افواہ کی حد تک ہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ بہت سارے ابھی بھی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکے۔ اس کو بہت ساری ریزنز ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو پولیو ویکسین ٹیم آتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، لوگ پلانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ایریاز تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، وہ اتنے دور دراز کے علاقے ہیں۔ تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس پہ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مطلب ہوتا ہے کہ ٹیموں پر حملے کیے جاتے ہیں پولیو کی، اور مختلف قسم کی اور اطلاعات آتی ہیں کہ جی بچوں کو چھپا لیا جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے فیکٹر کیا وہی ہے کہ یہ افواہ ہے کہ اس کے پلانے سے جو ہے وہ بانجھ پن جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے جی۔ 50 سال پہلے میرے ماموں یا پھپھی کی بیٹی ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی، اور ہم اس وقت کو پہلی دوسری کلاس میں اسکول میں تھے، اور اس نے بازو پکڑ کے تو دوڑ لگا دی کہ یہ جو قطرے پلا رہے ہیں یا وہ ٹیکے ہمیں لگتے تھے کالرا کے اس دور میں، تو یہ ہم اولاد نہیں پیدا کر سکیں گے، پمبیری والے ٹیکے جیسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے مذہبی مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جو ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے، بعد میں یہ سچ ہے کہ ان کی کچھ چیزوں نے ہمیں بعد میں بہت نقصان دیا، صحیح، تو وہی فیکٹر ان کے ذہن میں فکس ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں نہیں ہوگا تو ساتھ والے گھر والے کو ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، پولیو کسی کو بھی ہو جائے نقصان ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب اتنی شدت نہیں رہی جتنی پہلے تھی، لہٰذا وہ زیادہ لڑتے ہیں کہ بھی ہم کیوں پلائیں، کیونکہ کیسز تھوڑے رہ گئے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو بولتے ہیں ہرڈ امیونٹی۔ ہرڈ امیونٹی کا یہ مطلب ہے کہ اگر 67% لوگ امیونٹی میں آ جائیں تو باقی بچ جائیں گے، تو ہمارا یہ صرف اس وقت ٹارگٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پولیو کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ اگر کسی میں وائرس داخل ہو جاتا ہے تو کون سی ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ پولیو وائرس کا شکار ہو گیا ہے؟ اچھا، وائرسز کی جو بیماریاں ہیں اس میں شروع میں ڈیٹیکٹ کرنا کہ کون سا وائرس آئی ہے کیا کرے گا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وائرسز کا اس میں بھی پہلے جو نا فلو ہو سکتا ہے، گلا خراب ہوا، بخار ہو گیا، جس میں درد سٹارٹ ہوئی، یہ سٹارٹ اسی طرح سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اچانک سے جسم کا کوئی ایک حصہ مثلا ٹانگ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ نیورونز میں جا کے افیکٹ کرتا ہے، ان پہ وہاں کے اثر کرتا ہے، اور پھر جو یہ ڈیمیج کرتا ہے جسم کے ساتھ، یعنی کہ اگر کوئی ٹانگ کو کر دیا، بازو کر دیا، تو وہ پرماننٹ ہے، اس کا پھر علاج کوئی نہیں ہے، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ تو جب وہ ٹانگ پہ اثر ہو گیا، تھوڑا سا لنگڑانا شروع کر دیا بچے نے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو تو پولیو ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے اگر ڈائگنوز کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کمر سے پانی لیتے ہیں، صحیح، سیریبروسپائنل فلوئڈ، اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں جس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کو پولیو تو نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب پولیو کی علامات میں کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب جسم کا کوئی اور حصہ بھی متاثر ہو یا صرف ٹانگیں متاثر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے؟ بہت اچھا جواب ہے جی۔ میری سسٹر کو پولیو بچپن میں ہوا جی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، کوئی بھی مریض پولیو کی علامتوں کے ساتھ ہاسپٹل میں نہیں آتا جی۔ صحیح۔ بہت معمولی علامتیں ہیں، اور دوسرے تیسرے چوتھے دن اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ بازو نہیں ہلا رہا یا ٹانگ نہیں ہلا رہا، صحیح، تو پھر ہی وہ ہاسپٹل لے کے آتے ہیں، اور اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا جی۔ یہ بد نصیبی کہہ لیں کہ ہر فیملی میں کوئی ایک آدھ بچہ تھا جس کو پولیو ہوا، اور اس کی شدت یہی ویکسینز وغیرہ کی وجہ سے۔ اب یہ سوال آج بھی نہیں پتا
کہ ہیپاٹائٹس کا وائرس لیور کی طرف کیوں جاتا ہے, صحیح, پولیو کا وائرس موٹر نیورونز کی طرف جاتا ہے جی, صحیح, تو اس نے وہی نقصان کرنا ہے جی. اور ہمیں نہیں کلیئر کیوں جاتا ہے جی. صحیح, مطلب یہ کہ جسم کا صرف بازو لمبس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس میں, مطلب یا ٹانگیں ہوں گی یا بازو ہوں گے یا دونوں, یوزلی ایک طرف. اچھا, کوئی ایک طرف. ہیمیپلیجیا کی کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی. مطلب عام طور پہ اس میں فرق ہے. مثلا میری سسٹر کا جو بازو ہے وہ فرض کیا 60% انوالو ہے, ٹانگ 40% انوالو ہے, بس اتنا فرق ہے. یوزلی ایک سائڈ پہ اثر کرتا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کا کوئی علاج موجود ہے یہاں پاس؟ اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا نیورولوجی جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کا علاج کرتی ہے؟ اگر تو وہ سٹارٹ میں ہو تو پھر کوشش کی جاتی ہے کچھ اینٹی وائرل دینے, لیکن اس کا علاج سے زیادہ جو ہے وہ ویکسین ہی ہے کہ امیونٹی کو بڑھایا جائے. صحیح. اور امیونٹی کے لیے پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اس کے اینڈ تک وہ ویکسینیشن کا پورا سسٹم موجود ہے, جس میں قطرے بچے پیدا ہوتا ہے تو اس کو قطرے پلائے جاتے ہیں, پھر 6 ہفتے بعد, پھر 10 ہفتے بعد, پھر 14 ہفتے بعد, اس کے بعد پھر انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں. تو ایک امیونٹی کو ہی ڈیولپ کرنا اس کا ہے کہ وہ ہو جائے, کیونکہ علاج اس کا تھوڑا سا مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, یعنی احتیاط جو ہے وہ کی جائے. اور جب بھی پولیو کی مہم سٹارٹ کی جاتی ہے, بچوں کو ڈراپس پلانے کی طرف بات آتی ہے, تو لازمی طور پر 5 سال تک کی عمر کے جتنے بچے ہیں ان کو ہر دفعہ ہر بار پولیو ویکسین کے قطرے دینے چاہیے. اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنٹروورشل سی بات آ جاتی ہے, لیکن پاکستان کی جو لیجسلیشن ہے یا جو لا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر بچے کو 5 سال کی عمر تک قطرے لازمی پلانے ہیں, اور اگر کوئی گھر والے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے خلاف مقدمہ بھی ہو سکتا ہے, FIR کاٹی جاتی ہے اس کے خلاف. تو یہ ہمارے لا میں موجود ہے کہ ہم نے بچوں کو قطرے ضرور پلانے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مزید دیکھیں, کیا ایسا بچہ جس نے سال میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ قطرے پی لیے یا انجیکشن لگوا لی, اس کو دوبارہ سے لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس پہ تھوڑی سی ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا یہ ریسرچ ہمارے پاکستان میں ابھی مطلب ممکن نہیں ہے یا ہو نہیں رہی ہے؟ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک اس کے اس طرح سے رزلٹ سامنے نہیں آ سکے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک لمبا پروسیس چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر صاحب, گفتگو مزید مطلب دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ اور کون سی وائرل ڈیزیزز ہیں, لیکن ہمیں لینا ہے یہاں پر ایک وقفہ. معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے تعاون حاصل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی وائرل ڈیزیزز یعنی پولیو وائرس کے بارے میں. اس کی احتیاط کیا تھی اور کس طرح سے اس سے بچاؤ ممکن ہے, اس بارے میں گفتگو کی. مزید وائرل ڈیزیزز کون سی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت سارے امراض کا ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں, جب شروع میں ہم کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے خسرہ کی, جس کو میزلز بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور پچھلے دنوں کافی زیادہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے کہ بچوں میں خسرہ جو ہیں وہ نکلا اور ان کی علامات بھی ہوئیں. تو آپ یہ بتائیں کہ خسرہ کیا ہے, کیسے آتا ہے اور اس کی احتیاط کیا ہے؟ میزلز جو ہے وہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے. بچوں میں عام طور پہ یہ زیادہ ہوتا ہے جسم, لیکن عمر کے کسی بھی حصے میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا, کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. خوش قسمتی سے اب تو اس کی ویکسین موجود ہے جو ہمیں بچپن میں دی جاتی ہیں میزلز کے لیے, تو اس لیے اب اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں ہوگا. اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں یا ویکسین کے پہلے والے دور کی بات کریں تو شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جس کو کبھی زندگی میں خسرہ نہ نکلا ہو. چکن پوکس ہو گیا, خسرہ ہو گیا, وہ لازمی تھا کہ ایک دفعہ ہوگا اور صرف ایک ہی دفعہ ہوں گے, اس کے بعد ان کے خلاف امیونٹی بن جائے گی تو یہ دوبارہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. علامات میں پہلے اس میں بخار, تھوڑا سی نزلہ زکام والی کیفیت ہوتی ہے, اور جسم میں درد شکایت کر سکتا ہے چھوٹا بچہ اگر ہے. اس کے بعد اس میں جسم میں دانے بننے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چہرے پہ اور کمر پہ اور چھاتی والے حصے میں دانے بنیں گے. کس طرح کے دانے ہوتے ہیں؟ لال رنگ, پہلے ریڈ ہوتی ہے سکن, ریڈ سکن کے بعد پھر ایک سرخ دانہ سا بنے گا, اور تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اس میں درمیان میں سفید حصہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ میزلز والا مسئلہ یا خسرہ ہوا ہے. صحیح. تو ایک سیلف لمٹنگ ڈیزیز ہے, خود بخود ہی اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ والی سائڈ پہ کوئی اتنا نہیں ہوتا. اچھا. احتیاط میں یہی ہے کہ وہ بچے کو تھوڑا علیحدہ رکھیں, اس کو خوراک اچھی دیں, پانی زیادہ پلائیں, اور باقی بچوں سے یا بڑوں سے کنٹیکٹ میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو, کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو ہو سکتا ہے. اچھا, کتنی % مطلب یہ امکان موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے
گھر میں اگر 5-7 بچے ہیں تو کیا یہ سب کو ہو سکتا ہے؟ چانسز تو ہوتے ہیں جی، لیکن ابھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کیونکہ اس کی ویکسینز بھی دی جاتی ہیں صحیح، تو اس لیے چانسز اب کم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے. تو کتنی عمر تک کے بچے جو ہیں وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ اس میں ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے، لیکن عموماً 5 سال سے پہلے جو ہے نا اس میں بچے زیادہ شدت کے ساتھ مطلب ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میزلس کی بات چل رہی ہے تو یہ خسرہ جو ہے چونکہ وائرل ڈیزیز ہے، امیونٹی بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ایک دفعہ جسم میں آ گیا اس کے بعد اس کے خلاف ہمارے جسم میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا ہے. عام طور پر یہ خیال اور تصور کیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب ایک خطرہ ہو جاتا ہے بچے کو تو اس کے لیے کتنے دن تک اس کی علامات کی شدت رہتی ہے اور کتنے دن کے بعد عام طور پر وہ علامات جو ہیں وہ خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ 3 دن سے لے کے 30 دن تک ہے جی. لیکن 3 مختلف باتیں خسرے کے بارے میں سمجھ لیں. پہلی بات، یہ عام طور پہ سب سے زیادہ کمزور بچوں کو ہوتا ہے جی. اچھا. یہاں جن کی امیونٹی کم ہے جی. صحیح. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو بلائنڈنیس ہے، جو نظر چلی جاتی ہے، یا جو مورٹیلٹی ہے غریب ملکوں میں، وہ خسرے کی وجہ سے. اچھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، اس میں نابینا ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات کہ وہی آ جاتی ہے کہ پروٹین سورس ہمارا کم ہے. اچھا. یہ انہی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کے اندر پروٹین انٹیک کم ہے جی. ٹھیک ہے. کیونکہ پروٹین مہنگی ہے. یعنی آخری چیز جو بچی تھی وہ دودھ تھا. اب دودھ بھی ایک تو اصلی نہیں اور دوسرا وہ پوری مقدار نہیں ملتا، تیسرا مہنگا بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت کمزور بچوں کو ہوتی ہے اور اس میں بہت مصیبتیں ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے اندھے پن کا. یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور مطلب وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں بچہ جو ہے وہ اندھے پن کا شکار ہو سکتا ہے؟ وائرس کوئی بھی ہو جی. جی. کئی بیماریاں وائرس کی، جیسے ہرپیز ہے، ٹرائیجیمنل نیورلجیا ہے، دوسری ہیں. کوئی بھی وائرس اگر آنکھ پہ اٹیک کر گیا، بچہ غلطی سے وہی ہاتھ جو ہے وہ آنکھ کو لگا دیتا ہے، وہی پسینہ، وہی جو اس کا یعنی بوائل ہے یا جو نکلے ہیں موقع وغیرہ وہ لگا دیتا ہے، تو یہ کارنیا ڈیڈ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یس. سب سے زیادہ بلائنڈنس کی دنیا میں وجہ میزل ہے جی. میزلز ہے. میزل ہے. اچھا کتنے پرسنٹ ہے، مطلب چانسز کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں کہ یہ بلائنڈنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ 5 to 10% ہے جی. اور یہ بہت زیادہ ہے. 5 to 10% ساری عمر کے لیے بلائنڈ ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیں کہ چہرے پر، صرف ماتھے پر میزل میں آتے ہیں یہ جو سارے اس کے پوائنٹس ہیں. اچھا. باقی فیس پہ نہیں آتے. اچھا. اسمال پاکس میں فیس پہ آتے تھے. صحیح. اس کو ذرا فرق سمجھیں. شیشک جسے. یس. اگلی بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو فریکوینسی ہے وہ چکن پاکس کی ہے. وہ زیادہ بچوں کو ہوتا ہے لیکن اس میں مورٹیلٹی کم ہے. میزل کم بچوں کو ہوتا ہے، مورٹیلٹی زیادہ. مورٹیلٹی یعنی مہلک زیادہ ہے. اچھا عام طور پر ایک اور بھی ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ جو خسرہ ہے جتنا باہر نکلتا ہے اس سے دگنا اندر ہوتا ہے. یہ کیا؟ یہ سچ ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سکن کے جتنے بوائلز، جتنی جگہ سے وہ سکن پھٹتی ہے اتنی پروٹین لاس ہے. صحیح. جتنی سکریشن باہر نکل رہی ہے، لیس نکل رہی ہے، وہ پروٹین ہے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ بول سینا نے اس کا علاج یہ کیا تھا کہ منقع دینا ہے، یہ سوجی کا حلوہ دینا ہے، یعنی پروٹین والی چیزیں بہت زیادہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب پھر وہی مصیبت کہ پروٹین بہت مہنگی ہے. کہنا بہت آسان ہے. یعنی ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی آپ روزانہ گوشت کھایا کریں. صحیح. تو کہتا ہے جو روزانہ گوشت ملتا تو میں بیمار ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ مسائل وہی آ جاتے ہیں کہ پروٹین کا جو انٹیک ہے وہ ہمارے ملک میں بہت کم ہے. جتنی دیر ماں کا دودھ ہے اتنی دیر تو اس کو تھوڑی سی پروٹین مل گئی. بعد میں ہمارے کلچر میں صرف کاربوہائیڈریٹ. صحیح. ہر چیز کاربوہائیڈریٹ ہے. صحیح. اب ایک ماں کا دودھ جو آگے 100% تھا اب 10% رہ گیا. صحیح. 90 بچوں تو پہلے امیونٹی نہیں ہے. صحیح. اوپر سے میزل ہو گئی تو اس کے بچنے کے پھر چانس بہت کم رہ جاتا ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جب میزلز ہو جائیں تو پروٹین انٹیک جو ہے وہ اگر بڑھا ڈبل ٹرپل. اچھا وہ بڑھا دینی چاہیے اتنا جتنا برن کیس میں ہم دیتے ہیں. صحیح. یعنی 10 گنا زیادہ. صحیح. مطلب قیمہ اور گوشت سر ہر وہ چیز جو پروٹین ہے. اچھا. اس میں کون سی سستی ترین پروٹین کون سی ہے؟ سستی ترین پروٹین یہ ہے کہ میری نظر میں بیف کا یخنی. اچھا. یس. مطلب اس سے بھی سستی، اگر ویسے تو بہت مہنگے ہوگی. آپ انڈے کی سفیدی لیں جی تو وہ ایک تو لینے میں آسان ہے اور وہ پروٹین کا بڑا رچ سورس ہے. صحیح.
اس میں سارے امینو ایسڈ موجود ہیں جو جسم کو چاہیے ہوتے ہیں. اچھا. تو انڈے کی سفیدی وہ ضرور دیں. ایک بچے کے لیے دن میں کتنے انڈے جو ہے ایک کافی ہے. ایک کافی ہے. دیکھیں یہ مطلب سب سے زیادہ سستی ترین پروٹین جو ہے وہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. اصل میں یہ جو بیماری جو ہوتی ہے نا جو چھوٹے بچوں کو وہ انڈے یوز نہیں کرتے, لیتے ہی نہیں ہیں, تو چمچ کے ساتھ صرف ہمارے پاس یخنی ایک الٹرنیٹ. ہاں بس وہ چند قطرے فوری طور پر ناک بند کر کے بھی اس کو انڈے لی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, خسرہ کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا ایک بیماری کا, میں مطلب ہمارے ناظرین کے لیے شاید یہ نیا لفظ ہو, روبیلا. وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیے, اور کیا یہ پاکستان میں موجود ہے؟ روبیلا کے مریض بھی پاکستان میں موجود ہیں لیکن تھوڑے کم ہیں. یہ اس میں خسرہ سے ہی میزلس سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں اس کے دانے بھی. اچھا. تو عام طور پہ اس کو بتانا کہ یہ میزلس ہوئے ہیں یا روبیلا ہوا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دانوں کا کلر چینج ہوتا ہے اس میں. یہ جو میزلس والے ہیں یہ زیادہ ریڈش ہوتے ہیں, یا اس کے اندر ایک وائٹ اسپاٹ ہوتا ہے, یہ پنکش سائڈ پہ ہوتے ہیں. فیس پہ زیادہ ہوں گے, چیسٹ اور ٹرنک پہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ باقی علامات اس کی ملتی جلتی ہوتی ہیں. شدت بھی وہی ہوتی ہے؟ شدت بھی اس سے تھوڑی کم ہوتی ہے, لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ حاملہ خاتون کو ہوا ہے تو پھر بچے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اچھا, کس طرح کے؟ بچے میں کوئی بھی کنجینٹل ڈیفیکٹ آ سکتا ہے, یعنی کہ جو ایک نارمل ہیومن باڈی پوری بنتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا, مطلب کسی بھی قسم کی کوئی بھی خرابی, تو وہ خرابی جسمانی نقص جو ہے جسمانی نقص اس میں آ سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے اگر وہ بہت جلدی اگر پریگننٹ تھی پہلے 3 مہینے میں اگر وہ ہو گیا ہے تو پھر وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ ختم کر دیں. اچھا, ابورٹ کروا دیں. اچھا. تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک روبیلا کا ایشو آتا ہے اس طرح کا. اچھا, کتنے % ہے پاکستان کے اندر؟ ایگزیکٹ اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں جی, روبیلا پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اٹ از اے جرمن میزل. ٹھیک. یس. تو یہ بالکل اس کی مختلف علامتیں ہیں, اور یہ صرف چونکہ جرمنی میں ایک ڈیفرنٹ اسٹرین ہوا تو اس کو نام دے دیا گیا روبیلا اپنے کلچر کے حساب سے. ذہن میں یاد رکھیں, مپس جس کو کن پیرے بولتے ہیں یہ انفرٹیلٹی کرتا ہے, جبکہ جو یہ روبیلا ہے یہ اگر پریگنینسی میں کسی کو ہو گیا تو کنجینیٹل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ابارشن کر دے گا. جی اچھا, مطلب یہ خود بخود یہ بھی ابارشن خود ہی کر دیتا ہے. ڈائبٹیز, شوگر کے مریض اور یہ مریض صحیح کچھ پتہ نہیں چلتا, اچانک ابارشن ہو جاتا ہے. اچانک ابارشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, ممپس کا ذکر ہو گیا, بات بھی آگے سامنے, اور میں اسی طرف آ بھی رہا تھا. تو کیا ممپس بھی وائرل ڈیزیزز ہیں, اور یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ بھی وائرل ڈیزیزز ہی ہیں, اور اس میں جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں کن پیرے بھی کہتے تھے کہ ایک سائڈ پہ یا دونوں سائڈ پہ جو یہ پورشن ہے کان کے آگے والا حصہ یہ پھول جاتا ہے اس میں. تو عام طور پہ یہ کوئی بہت زیادہ اس کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن اگر یہ میل میں ہوا ہے, میل بچے کو ہوا ہے, تو اس میں انفرٹیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا, بانجھ پن ہو جاتا ہے. ہاں جی. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کان کے نیچے جو بنتے ہیں یہ اس میں کوئی گلینڈ انوالو ہوتا ہے, کوئی ٹیشو انوالو ہوتا ہے, یا کوئی مسل انوالو ہوتا ہے, کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گلینڈز ہوتے ہیں اس میں. اس میں جو پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں جب انفیکشن آتا ہے تو ریئیکشن کے نتیجے میں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ گلینڈز کا کیا نام ہے اور کیا رول ہے ان کا؟ پیروٹڈ گلینڈز ہیں. اچھا. اور وہ امیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں جسم میں, لیکن جب یہ وائرس آتا ہے تو اس کے بعد وہ پھولنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سویلنگ ہو جاتی ہے. سویلنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ظاہر نظر آتا ہے کہ بہت ساری سویلنگ ہے جو درد بھی کر رہی ہے, سوجی بھی ہوئی ہے, اور وہ اس میں ممپس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, اس کی علامات مزید اور کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ حصہ پھول جائے گا سارے کا سارا. صحیح. اس کے علاوہ بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ جی اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ شدید بخار جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ والی کیفیت انہوں نے کہا تھا کہ ہر وائرل ڈیزیز کے اندر ہو جاتی ہے ایسی بات. اس میں ٹیسٹیز سوولن ہو جاتے ہیں, جی سرکروٹل جو ٹیسٹیز آپ کی جی وہ سویل ہو جاتے ہیں. اچھا, کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی آج تک نہیں پتہ. یہ خاص طور پر اٹیک کرتا ہے جی ٹیسٹیز پہ, اور خواتین میں اووریز پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے بانجھ پن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ میری بیگم کا یہ کال ہے جی کہ روٹی اس دن چھوڑ دیں, میزل ممپس روبیلا کی ویکسین آتی ہے جی. صحیح. انجیکشن لگتا ہے جی. صحیح. یہ 9ویں مہینے پہ لگتا ہے جی. صحیح. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 9 مہینے تک میزل ممپس روبیلا کی امیونٹی ماں کی طرف سے بچے کو ہوتی ہے. صحیح. تو 9ویں مہینے میں ہم لگاتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کو بچا لیتا ہے. یعنی پریگننسی کے دوران جو ہے وہ اگر آپ ان کی ویکسین لگائیں 9ویں مہینے میں
تو ना जी जी छोटे बच्चा जो है 9th मंथ पे उसको लगाने। अच्छा 9वें महीने में 9 महीने तक मांग के इम्यूनिटी उसके काम आएगी। अच्छा उसके काम आएगी। तो जब बच्चा 9 माह का होगा फिर उस वक्त फिर उसको ये लगती है। ये अच्छा मेल हो या फीमेल दोनों को दोनों को लगती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम मम्स की बात करें एहतियात के साथ साथ इलाज क्या है? इलाज में फिर वही है कि इसमें हम सिम्टोमेटिक दे सकते हैं। अगर बुखार हो रहा है तो उसके लिए हम दे सकते हैं, पेन हो रही है तो उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं। सही। एंटीवायरल इसमें ऐसा कोई हम नहीं देते। तो क्या ये मर्ज भी खुद ब खुद ख़त्म हो सकता है? जी बिल्कुल, ये अमूमी तौर पे अपना टाइम पूरा करने के बाद खुद ही ख़त्म होता है। कितने अरसे के बाद आमतौर पर? हफ्ते से 2 हफ्ते में ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लिए अगर हम कोई दवाई किसी को ना दें और उसे तकलीफ भी बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो ये खुद ब खुद ठीक होने के चांसेस ठीक हो जाता है, अनलेस कि जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें वो टेस्टिस पे या ओवरीज पे इफेक्ट हुआ है तो फिर उसके लिए मज़ीद कुछ इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी थी, मतलब हमारे बड़े कहते थे कि जब जिस किसी को मम्स हो जाते थे तो वो छोटे बच्चे को भी, आजकल तो खैर पैम्पर हमारे पास मौजूद है उनको पहना दिए जाते हैं, लेकिन उस दौर में कहते थे कि इसको लंगोट बांधते। क्या इसका भी कोई रोल इसके अंदर है? इसके हवाले से रोल ये है कि जी कि जो सक्रोटम है जी उसको अगर आप जितना भी लूज करेंगे, लटकता हुआ छोड़ेंगे जी, उतना ये स्प्रेड ज्यादा करता है। अच्छा पता नहीं हमें क्यों करता है। सही। लिहाजा एक बात ज़हन में रखें कि जितने वायरस के अमराज हैं ये 7वें दिन से इम्यूनिटी स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर से। सही। 14वें दिन पे वो अरूज पे आती है। सही। तो आम तौर पे ये 28 यानी 14 से 28 के दरमियान में कवर हो जाता है। ठीक हो गया। यानी कोई भी इम्यूनिटी 7 दिन से पहले नहीं आनी। जी ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जल्दी इम्यूनिटी स्टार्ट होती है वो टाइफाइड की है। हाँ। वो भी 6ठे दिन से है। ठीक है। 14वें दिन पे अलामतें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सही। 28 दिन पे ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो सक्रोटल या ओवरीज पे अटैक होता है उसमें हम लो डोज में स्टेरॉइड देते हैं जी। सही। ताकि सुप्रेस कर दे, ज्यादा नुकसान ना दे। और ये एविडेंस बेस्ड है कि नुकसान जरा कम होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और फिर मतलब जो बांझपन के चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। 50% अगर हो जाए तो उसकी औलाद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मतलब जो मम्स हैं इसके लिए सिर्फ एक एहतियात है और इसकी शिद्दत, अलामात की शिद्दत को कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वरना ये कि खुद ब खुद ये मर्ज जो है अपनी इम्यूनिटी के साथ ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए फ़र्दर हमें किसी बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें फिर वही एक इल्तमास है पूरी पाकिस्तानी कौम से जी कि जो वैक्सीनेशन वाला पूरा शेड्यूल दिया जाता है जी उसको ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। और तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो दम भी करवाते हैं और मट्टी भी, चौक भी लगवाते हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी ये हैं कि वो उतने देर में मर्ज़ ने खुद ब खुद ठीक हो जाना होता है। बिल्कुल ठीक है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू जो है वो बहुत अपने दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर लेना है हमें एक वक्फ़ा। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं वक्फा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू चल रही थी मीज़ल्स और मम्स के हवाले से, तो अब हम जानते हैं कि ये चिकन पॉक्स क्या होता है और कैसे फैलता है और इसकी एहतियात क्या है। डॉक्टर साहब जिक्र हो रहा था मीज़ल का, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे दाने निकलते हैं, पूरा जिस्म भर जाता है और कहा यह जाता है कि लाकड़ा काकड़ा निकल आया है इसको। तो ये चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा कैसे फैलता है, इसकी एहतियात क्या है? जिस तरह मीज़ल्स की बात करते हैं उसमें दाने बनते हैं, तो इसमें चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा में भी दाने ही बनते हैं। स्टार्ट में रेड कलर के दाने होंगे, उसके बाद वो थोड़ी सी स्किन उभर आती है, ये जिसको हम छाला कहते हैं, उस पानी वाला दाना वो बनेगा। और जब वो ख़त्म होता है तो उसके ऊपर एक स्कैब आ जाता है, एक लेयर आ जाता है, काले रंग के ऊपर लेयर आती है। तो ये इसके टिपिकल साइंस होते हैं कि लाकड़ा काकड़ा है। जब हम मरीज़ को देखते हैं या बच्चे को देखते हैं तो उसमें ये तीनों कंडीशंस आ रही होती हैं, जिसमें सिर्फ स्किन सुरख हुई है, किसी में दाना बनेगा और कुछ वो हील हो रहे होते हैं, यानी कि ऊपर वो काला एक लेयर मादा आया होता है। तो ये चिकन पॉक्स कहलाता है। ठीक है। लाकड़ा काकड़ा। ठीक है। इसमें बच्चे को बुखार होता है, खारिश होती है, ये सारे उसमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो इसमें भी अगर हम कोई भी मेडिसिन ना दें तो ये फिर भी ठीक हो जाता है अपना टाइम पूरा करने के बाद। सिर्फ एहतियात ये करनी होती है कि दूसरे बच्चों से थोड़ा अलहदा रखना होता है, स्कूल ना भेजें, उसका थोड़ा सा अलहदा कर दें ताकि बाकी बच्चों को ना
پھیل سکے یہ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاکڑے کاکڑے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا بخار ہو جاتا ہے, بخار تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے. اب اس میں جو دانے بنتے ہیں اس میں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا ان دانوں کو چھیلنا مناسب ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی احتیاط کی جاتی ہے؟ پہلے اس کے نام پہ غور کریں, جو چکن پاکس, جی, اسمال پاکس کے مقابلے پہ چونکہ دانے چھوٹے تھے, جی, اور سب سے اہم بات یاد رکھیں, یہ نشان نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہو جاتی ہے اسکن جی. ٹھیک ہے. اور جبکہ اسمال پاکس میں ساری عمر کے لیے وہ داغ رہتے ہیں جی. ٹھیک ہے, جیسے چیچک کے داغ کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں تو میرے خیال میں چیچک جو ہے چیچک پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو گاؤں کے اندر لکھا ہوتا تھا جی کہ جو کسی کیس کے بارے میں بتائے گا اس کو اس دور میں 500 روپے انعام تھا. اچھا, اس دور میں آج سے 60 سال پہلے. صحیح. تو چیچک اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی جی. صحیح. لیکن چیچک ختم ہوئی تو یہ ایڈ سٹارٹ ہو گئی, ایچ آئی وی سٹارٹ ہو گئی, تو اس طرح کے مسائل ہیں جی. ٹھیک ہے. بہرحال پہلی بات چکن پاکس کی, عام طور پہ یہ جس گھر میں ہوتا ہے دوسرے بچوں کو ضرور ہو کے رہتا ہے جی. دوسری بات, اگر آپ نے ان دانوں کو چھیل دیا جی تو پھر نشان رہے گا جی. صحیح. اور اگر نہیں چھیلا تو نشان نہیں بنیں گے جی, اسکن بہتر ہو جائے گی. لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کے ناخن کاٹ دیں جی. صحیح. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ان کو خاص طور پہ یہ تلقید کریں کہ جی آپ نے خارش نہیں کرنی. بالکل ٹھیک. چھوٹی موٹی خارش کے لیے پھر ہم کوئی اینٹی ہسٹامین دے دیتے ہیں جی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے کہ یہ نشان نہیں بنتے اور یہ امپرومنٹ ہو جاتی ہے. علاج صرف ایک ہی ہے جی, امیونٹی انکریز کرنی. بالکل. کوئی طاقت والی اور اس کے لیے پروٹین استعمال کرنا. یس, میری نظر میں اگر اب فرض کیا یخنی وغیرہ نہیں ہے تو یہ سوجی کا حلوہ بہت بہتر ہے. بہت بہترین. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا تھا کہ میزلس کے اندر صرف دانے ماتھے پہ بنتے ہیں, باقی ریسٹ آف دا فیس بچ جاتا ہے, باقی ٹرنک یہ چھاتی ساری بھر جاتی ہے. تو کیا لاکڑا کاکڑا میں بھی ایسی صورتحال ہے یا لاکڑا کاکڑا میں ٹرنک انوالو ہوتی ہے, فیس بچ جاتا ہے جی یوزلی. اچھا, یوزلی فیس ماتھا بچ جاتا ہے. صحیح ہے. چہرہ بھی پورا بھر جاتا ہے, باقی جسم پہ ہوتے ہیں. باقی جسم پہ ہوتے ہیں, ایکسٹریمٹیز, اچھا, ٹانگوں پہ, بازوؤں پہ یہ زیادہ. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ہائیجین کا کتنا تعلق ہے یہ لاکڑا کاکڑا کے حوالے سے؟ صفائی ستھرائی کا جو عمل ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے اس کے؟ صفائی ستھرائی کا یہی ہے کہ جس طرح بھی بات ہوئی کہ اس میں خارش نہ کریں, ہاتھ صاف رکھیں, ناخن کاٹ کے رکھیں جی, تو اس میں پھیلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک کو تو ہو گیا وہ تو اپنا ٹائم پورا کرے گا, باقی اگر اس سے بچ جائیں گے تو زیادہ اچھے ہے. ٹھیک ہے. خارش کریں گے یا وہ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے, وہی گندیا دوسری چیزوں کو لگائیں گے تو وہ دوسروں کو پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کپڑے جو ہیں جو پہنے جاتے ہیں ان کے دھلائی کتنی دیر کے بعد, مطلب ان کو روزانہ کی بنیاد پہ چینج کرنا ہے یا کچھ ٹائم کے 2 گھنٹے کے بعد چینج کرنا ہے, یا جو بسترے کی چادریں ہیں وہ مطلب چینج کرنی, کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ اس میں تو روٹین میں یہی کہ جو کپڑے روٹین میں دھلتے ہیں یا ڈیلی اگر ایک دفعہ کپڑا پہنا ہے تو اس کو دوبارہ نہ پہنے, اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں, دھوپ لگوائیں. اسی طرح جو بستر ہے اس کا بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو دھوئیں اور چینج کرتے رہیں. صحیح. جو بچہ شکار ہے اس کا. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اور ڈیفینیٹلی جب صفائی ستھرائی کی بات آتی ہے تو معزز خواتین و حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر کپڑوں کی دھلائی اور بستروں اور چادروں کی دھلائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر, صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا, جو کہ آپ کے کپڑوں کی صفائی کی بہترین انداز میں صفائی کرتا ہے. ویل جناب ڈاکٹر صاحب, اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں. تو بات آتی ہے ہمارے یہاں یرکان بہت زیادہ پھیلتا ہے, تو کیا یرکان جو ہے یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے؟ یرکان کی بہت ساری مختلف اقسام ہیں جی, جس میں جو ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اور ای یہ وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ریزنز ہیں جس وجہ سے یرکان ہو سکتا ہے. صحیح. یرکان میں سکن پیلی ہوتی ہے, آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, یورین جو ہے وہ پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بلیروبین ایک مادہ ہے جو زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے ٹوٹنے کے بعد. صحیح. آر بی سیز ٹوٹتے ہیں, ہیموگلوبن ٹوٹتے ہیں, پھر بلیروبین کی مقدار بن جاتی ہے. اس کے مختلف ریزنس ہیں. صحیح. پاکستان میں بہت بڑی وجہ یرکان کی یہ ہیپاٹائٹس والے وائرسز ہیں. صحیح. جس میں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای, یہ جس کو ہم عام طور پر پیلا یرکان کہہ دیتے ہیں یا پیلیا کہہ دیتے ہیں, یہ کرتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہیں وہ کالا یرکان کرتے ہیں, جو کہ لمبی مدت تک چلتا ہے. تو جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہے. صحیح. اور پھیلنے کی بہت بڑی وجہ صفائی کا نہ ہونا ہے. صحیح. جس میں کھانا اچھے طریقے سے نہ کرنا, انہائیجینک کنڈیشنز ہے, پانی خراب استعمال کرنا, اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ. تو اس میں صفائی کا بہت بڑا رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹریٹ فوڈ کا بڑا رواج ہے, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریڑھیوں پر کھانے پینے کی چیزیں بکتی ہیں, اور انہوں نے ایک بالٹی رکھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ پلیٹیں گندی جو ہیں وہ اس کے اندر ڈبو دیتے ہیں اور پھر وہیں سے نکالتے ہیں, کپڑا مارتے ہیں. اب وہ کپڑا بھی پتہ نہیں صاف ہے یا نہیں ہے, تو کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس اے یا ای کے پھیلنے کی؟
سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ جو کوئلوں کے اوپر گرم گرم چیزیں بیچ رہے کر رہے ایز سچ آپ سلاخ سے لے کے صرف اخبار کے اوپر اس کو لے کے علیحدہ وہ یوز کر لیں جو چٹنی ہے اس کے ساتھ جو باقی چیزیں وہ قطن یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. انہی کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. اچھا. اور ایک بات ذہن میں رہے 20 سال سے پہلے جو یرکان ہے وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے اور جو 20 سال کے بعد ہے وہ بی اور سی ہے. اچھا. یہ ذہن میں رکھیں. صحیح. تو یہ ٹین ایج میں یہ چھوٹے بچوں میں جو یرکان ہے بہت زیادہ تو یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے اور اس کا ریزن اوروفیکل وہ تمام چیزیں جو ہم کھانوں کے ذریعے کرتے ہیں یا پخانہ. آج بھی سیوریج سسٹم مکمل نہیں ہے ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی جو سلم میں ہیں ایریاز ہیں جو کچی آبادیاں ہیں وہاں تو یہ جو فیسیز ہیں یہ ایک پھیلاؤ کا ذریعہ ہے. اچھا بتائیے یہ ابھی جیسے برسات کا موسم چلتا ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں محلوں میں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا سیوریج کا نظام ہی ابل کر سامنے آتا ہے. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ. جتنی غربت ہے اس سے ڈبل احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. اور جتنی دولت ہے امیری ہے وہاں کم احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا. ہوتا کیا ہے امیر زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور غریب کہتے ہیں جی اللہ کی طرفوں ہے جی صحیح کچھ نہیں ہو گیا جی. صحیح. جتنی غربت ہے وہاں ذہانت بہت زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کن علاقوں میں یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ اے اور ای میں جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ ایسے علاقے جو بہت زیادہ کراؤڈڈ ہیں اور جہاں پہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ نظام موجود نہیں ہے. صحیح. سیوریج کا پانی ہے وہ اگر پانی میں مکس ہوگا یا اسی پانی سے آلودہ پانی سے کھانا بنایا جائے گا تو یہ پھیلے گا زیادہ. صحیح. یہ وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا جتنے بھی ہیں جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جیسے اگر ہم اپنے لاہور کی بات کریں تو ہمارے لاہور میں اندرون شہر ہے جس میں ایک ہی گھر میں ایک ہی بلڈنگ میں 10 خاندان بھی رہتے ہیں تو کیا یہ علاقے زیادہ انوالو ہوتے ہیں؟ ہاں اگر وہاں کا پانی آلودہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے. صحیح. یا اگر کوئی ایک مریض تھا اور اس نے اب ہاتھ بھی نہ دھوئے اس نے اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پہ گھومتا پھرتا رہا گھر میں یا وہ واش روم گیا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ نہیں دھوئے اور وہ واش روم میں جو جانے کے بعد وہ فضلہ صحیح طرح سے وہ ڈسپوز آف نہیں ہو سکا اگر وہی پانی دوبارہ سے استعمال کیا سب نے تو دوسروں کو بھی پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا مطلب یہ کہ جو اس گندے ہاتھوں اس نے جو ٹونٹی کھولی ہے جو ہینڈل دروازے کا ہے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو یہ وہ تمام سورسز ہیں جن کے ذریعے سے یہ وائرس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. سکتے ہیں. عموماً جو وائرسز ہیں وہ اگر جسم سے باہر ہیں تو بڑی جلدی مر جاتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ گھنٹے وہ پھر بھی زندہ رہتے ہیں. جیسے اگر وہ کنٹیکٹ کریں گے تو اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹ مطلب جو اگر گھر میں لوگ زیادہ ہیں واش روم ایک ہے تو وہ تو بڑی جلدی یوز ہو جاتا ہوگا اس طرح سے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب کتنا مطلب رول ہے اس کا صفائی کا ہمارے جہاں بھی سیوریج سسٹم نہیں ہوگا وہاں پیٹ کے کیڑے ورمز اور یہ ہیپاٹائٹس ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو دنیا میں انقلاب آیا جب پی ٹریپ آئی یعنی سیوریج سسٹم آیا. صحیح. تو یہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی. ٹھیک ہے. جہاں بھی کراؤڈڈ کا مطلب ہے کہ جہاں فلش سسٹم کم ہے یعنی اب تو ہر اٹیچ باتھ روم کے ساتھ ہے وہاں کم چانس ہے اور جہاں ایک ہی جگہ پہ سب لوگوں نے کرنا ہے وہاں 20 گنا زیادہ چانس ہے یہ گیسٹرو کا یا یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب احتیاط کیا ہے سب سے زیادہ ضروری احتیاط کیا ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کے حوالے سے کہ یہ نہ ہونے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پانی استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ بوائل کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. صحیح. واش روم کے بعد اپنے ہاتھ لازمی اچھے طریقے سے صابن سے دھوئیں. بالکل ٹھیک. اور جو بھی ہے واش روم کا مٹیریل ہے وہ سارا اچھے طریقے سے ڈسپوز آف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. صفائی کا جتنا زیادہ خیال رکھیں گے اتنا اس سے زیادہ بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس اے کی بات کرتے ہیں تو اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے. صحیح. وہ لگانی چاہیے تاکہ اس میں ہیپاٹائٹس اے آئندہ کبھی ہو نہ سکے. اس کی 2 ڈوزز لگتی ہیں. ایک پہلے لگا لیں 1 مہینے بعد تو وہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس سے بچنے کا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کھانے میں کرتے ہیں عام طور پر کہ جی جب کسی کو یرکان ہوتا ہے تو کہتا ہے گنے کی رو پئیں. یہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ جو گلے میں ہارسا پہنا دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے لیے اور ٹوٹکے کرتے ہیں. تو کیا ہیپاٹائٹس اے اور ای کے لیے کسی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کون سا علاج زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا پہلی بات یہ سمجھ لیں جی علاج اگر فرض کیا آپ ایلوپیتھک سسٹم کا نہیں بھی کریں گے جی اور 3-4 باتیں کر لیں گے تب بھی امپروو کر جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. پہلی بات ریسٹ کرنا. آپ کا لیور سوولن ہے کام نہیں کر رہا. نمبر 2 ریسٹ یہ ہے کہ جتنا کام کریں گے لیور پہ بوجھ پڑے گا. صحیح. نمبر 2
وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں جو لیور بناتا ہے. صحیح. اس لیے ہم گنے کے رو کہتے ہیں, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. میٹھی چیزیں, شوگر والی چیزیں اگر آپ استعمال کر لیں گے اور لیکوڈ ساتھ ہو, جیسے شربت بزوری تھا, فلانا تھا, تو رول یہی تھا کہ میٹھی ایک چینی چلی جائے تاکہ جسم کام نہ کرے, میٹابولزم کرنا نہ پڑے لیور کو. دوسرا ہے کہ پانی ایک سورس ہے جی, واٹر بذات خود فلش کرتا ہے وائرس کو. صحیح. تو یہ دو چیزیں ہم پانی ذرا زیادہ سے زیادہ پیا پانی جائے, زیادہ یعنی لیکوڈ فارم جتنی بھی ہے, میٹھی اور لیکوڈ. اب پھر وہیں آ جاتی ہے بات کہ پانی کون سا. صحیح. آج بھی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, پانی بوائل کرنا ہے اپنے. جی. میں نے اپنے گھر میں 2 پتیلے رکھے ہوئے ہیں جی. جی. تو پانی کو بوائل کرتے ہیں اور 10 منٹ تک بوائل ہو. اچھا, بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد. یس, پہنچنے کے بعد پھر اس کو ایک رکھ دیتے ہیں اور ایک اور کر لیتے ہیں. جتنی دیر تک وہ ٹھنڈا ہوگا دوسرا گرم ہے جی. وہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ اپنے استعمال کرنا چاہیے. آخری بات ایک اور غور سے سمجھ لیں, جہاں سیوریج سسٹم ہے وہاں بھی ایک مسئلہ آ گیا جی. جی. ہم جو فلش کرتے ہیں اپنی, جی, تو ہماری ایک عادت ہے, طبیعت یہ ہے کہ ہم تیزی کرتے ہیں اپنی پوٹی صاف کرتے وقت. جی. تو ہمارے ناخنوں کے اندر مائکرو فیسز چلے جاتے ہیں. صحیح. اب کئی دفعہ غور کریں اور اس کو صرف سمیل کر کے دیکھیں, آپ کو سمیل آئے گی. صحیح. تیزی ہے طبیعت میں, وقت نہیں ہے, تو ہم سوپ کے ساتھ نہیں صاف کرتے. صحیح. یا بہت زیادہ دفعہ واٹر کے ساتھ صاف نہیں کرتے. صحیح. یہ بھی ایک ریزن ہے جی بچوں میں پھیلنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنی دیر میں یرقان جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر ادویات کے؟ یہ 14 دن سے لے کے 28 دن تک کچھ بھی نہ کریں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. صرف میں نے وہ کہا یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کی بات, باقی نہیں. ہاں, باقی نہیں ہوں گے. اچھا, اس کے لیے مطلب کھانے پینے میں احتیاط کی جائے اور اس سے فیٹ کم لیں, چکنائی کم لیں, کیونکہ لیور سوولن ہے, کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور چینی والی چیزیں لیں, مطلب تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کھانی. اور ریسٹ کریں. ٹھیک ہے. اس میں جو آپ نے بھی بات کر رہے تھے نا کہ وہ ہار پہنتے ہیں یا گنے کے روگ پہ پلائی جاتی ہے, تو ہار کا بھی جو آپ دیکھا ہوگا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا جاتا ہے. ہاں جی. تو اس کا نیچرل کورس یہ ہے کہ جیسے ٹائم گزرے گا, 2 ہفتے گزریں گے تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں مریضوں کو کہ آپ ہار لیں اور اس کو جو ہے نا کہیں لٹکا دیں, مریض آپ کا پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. گنے کی رو بناتے ہوئے ایک تو نہ گنے صاف ہوتے ہیں, نہ وہ جو پانی میں بننا ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے, تو بجائے کہ وہ آپ کو فائدہ دے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں لا کے گنے کے ساتھ کچھ کر لیں. ہاں جی, وہ بہت بہتر ہے. خود دھوئیں, اچھی طرح سے صاف کریں, اس کو کاٹیں اور اس کو بے شک آپ اپنے طریقے سے کھا لیں یا اس کا جوس نکال لیں, وہ گھر میں بنا کے کریں وہ زیادہ اچھا ہے. جی بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنے گلیکسوز ڈی کا پاؤڈر ملتا ہے جی. ہاں جی, وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. کہ آپ گول کے وہ پی لیں. صحیح. مطلب یہ جو مت ہے مختلف, جی, آج بھی لوگ بابے مٹی والے کے پاس جاتے ہیں, کوئی فلانے کے پاس جاتے ہیں. تو گیسٹرو کا ذکر آپ نے کیا تھا, تو گیسٹرو جو ہے کیا یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے؟ یہ وائرل ڈیزیز ہے جی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک امیبک ڈیسینٹری, جی, ایک بیکٹیریل ڈیسینٹری. اچھا, یہ وائرل ڈیسینٹری ہے جی. اچھا جی, سمپل لفظوں میں. اچھا, کس طرح کا وائرس اس میں ہوتا ہے؟ یہ وائرس ہے, ایک عام وائرس ہے جی, اس کا تعلق ہی گیسٹرو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اسی طرح ہی کرتا ہے, ڈائریا کرتا ہے اس طرح ہی کرتا ہے. صحیح. ہمیں کوئی پہچان نہیں, صرف پہچان یہ ہے کہ بالکل اسی طرح پانی کی طرح موشن آتا ہے. اور پیٹ میں درد وغیرہ کی وہ باقی چیزیں معمولی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جی, پانی کی جو کمی ہے وہ پوری کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کوئی اینٹی بائیوٹک کا رول نہیں ہے. صحیح. عام طور پہ ہم کسی دور میں وبرامائسن وغیرہ دے دیتے تھے کہ شاید بیکٹیریل ایفیکٹ نہ ہو, جی, کیونکہ کلیئر نہیں ہوتا. صحیح. اور جو ٹیسٹ ہیں وہ ذرا مہنگے ہیں. تو عام طور پہ یہ ہے کہ ہائیجین اور واٹر جو ہے نا وہ امپروو کرنا ہے. جی, بس تو دونوں چیزوں سے ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ وقت بہت کم تھا تو اس لیے مختصر سی گفتگو اس سارے پروگرام کے اندر ہو سکی, اور آج آ کے ہم نے جب بھی جو بھی گفتگو کی ہے وائرل ڈیزیزز کے حوالے سے, اس میں معزز خواتین حضرات ڈاکٹر صاحبان کے مطابق یہ تھا کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جہاں پر صفائی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر پھر صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز بنانے والوں کا. تو معزز خواتین حضرات, وائرل ڈیزیز جتنی بھی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ بڑی احتیاط وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے جسم کی امیونٹی آپ انہانس کریں. امیونٹی یعنی قوت مدافعت بڑھائیں, اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پروٹین کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب کبھی بھی آپ نے اپنی خوراک جہاں پہ بھی لینی ہے, جس وقت بھی لینی ہے, اس میں پروٹین کا کچھ پورشن جو ہے وہ ضرور شامل کریں تاکہ آپ کی امیونٹی وہ بوسٹ ہوتی رہی. ڈاکٹر شکیل صاحب کے بقول کہ اگر آپ ایک انڈا روزانہ اس کی سفیدی استعمال کرتے ہیں تو
تو آپ کو خاصی مقدار میں پروٹین جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ ان امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. احتیاط کرنا ہی سب سے بہترین علاج ہوتا ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت